کیا آپ نے کبھی سوچا وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک انسان نے براہ راست اللہ سے بات کی؟ وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں اللہ کی تجلی پڑی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی کتاب تورات عطا کی گئی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک مقدس پہاڑ کی، ایک عظیم نبی کی، اور اس لمحے کی جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہ ہے کوہ طور کی داستان۔ یہاں سے ہزاروں سال پیچھے تاریخ کے صفحات میں ایک پہاڑ کا ذکر ملتا ہے، کوہ طور۔ یہ پہاڑ مصر کے سینا صحرا میں واقع ہے، مگر کچھ تاریخی روایات کے مطابق اس کا اصل مقام سعودی عرب کے شمالی علاقہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی مقدس پہاڑ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، اور جس پر اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں تھا، یہ وہ پہاڑ تھا جہاں اللہ کی تجلی نازل ہوئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے احکامات نازل فرمائے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو فرعون کی ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن اس مشن کی تکمیل کے لیے انہیں ایک عظیم آزمائش سے گزرنا تھا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ میرے پاس آؤ کوہ طور پر۔ یہ ایک بلاوا تھا، ایک ایسا بلاوا جو کسی عام انسان کو نہیں ملتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قربت نصیب ہونے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو چھوڑا اور 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر روانہ ہو گئے۔ یہ 40 راتیں عبادت، دعا اور روحانی تربیت کی راتیں تھیں۔ یہ 40 راتیں ایک عام انسان کو ایک عظیم پیغمبر میں بدلنے والی تھیں۔ یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب تھی۔ یہ وہی مقدس کتاب تھی جس نے انہیں اللہ کے احکامات سکھائے، ان کے لیے قوانین بنائے اور انہیں ظلمت سے روشنی کی طرف لے کر آئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جو انسانی تاریخ میں سب سے منفرد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے جب ان کے دل میں ایک سوال آیا، کیا وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر وہ لمحہ آیا، اللہ کی تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک شدید روشنی پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات کو دیکھنا ممکن نہیں۔ وہ ذات اتنی بلند، اتنی نورانی اور اتنی عظیم ہے کہ پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ یہ وہی قوم تھی جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ ایک سنہری بچھڑے کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور اپنی قوم سے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ کو بھلا دیا؟ یہ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ہدایت صرف معجزات سے نہیں ملتی، بلکہ دل کی پاکیزگی اور یقین سے آتی ہے۔ قرآن میں کوہ طور کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے کوہ طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کوہ طور محض ایک پہاڑ نہیں بلکہ اللہ کی تجلی کا مقام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آج بھی کوہ طور پر ایک ایسا مقام موجود ہے جہاں پتھر سیاہ ہو چکے ہیں، جیسے وہ کسی زبردست توانائی کی زد میں آئے ہوں۔ کچھ سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ جگہ اللہ کی تجلی کا اثر ہو سکتی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی باقیات سینا اور سعودی عرب کے علاقوں میں تلاش کی ہیں، جو ان واقعات کی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ کوہ طور ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ ہم اسے براہ راست دیکھ ہی نہیں سکتے۔ معجزات دیکھنے کے باوجود اگر دل میں یقین نہ ہو تو ایمان کمزور پڑ سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ہوا۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزار کر بلند کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ تھی کوہ طور کی کہانی،
وہ مقدس پہاڑ جس پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی، جہاں ایک نبی نے اللہ سے بات کی، جہاں سے ایک قوم کو ہدایت ملی۔ یہ پہاڑ آج بھی کھڑا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل جمال سعید کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کے قیمتی فیڈ بیک کے منتظر ہیں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔